يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد ذی قدر ذی وقار سامعین، تکمیل قرآن کی محفل ہے۔ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی نذیر صاحب کہ اللہ نے ان کو آج یہ دن دکھایا کہ بچے نے قرآن مجید مکمل کیا۔ وہ بچہ بھی حافظ بچہ تو خیر مناسب نہیں ہوگا لفظ، کیوں جی؟ ہاں تو ماشاءاللہ جوان ہے جی، ہاں جی، وہ جوان اور وہ صاحب جس نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا، وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ جن حضرات نے محنت کر کے اس نوجوان کو قرآن مجید یاد کروایا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سارے اندھی کوشش اور محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ نے انسان دے اندر دو چیزاں رکھیاں، یعنی دو چیزاں ملدیاں تے کامل انسان بندہ ہے۔ ایک چیز اللہ نے آسمانہ تو بھیجی ہے اور دوسری چیز اللہ نے زمین تو پیدا کی تھی ہے۔ آسمانہ تو آئی ہوئی چیز نو روح آکھیا جاندہ ہے، زمین اور مٹی تو پیدا شدہ جسم، اس نو جسم آکھیا جاندہ ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے زمین تو جسم نو بنایا ہے تا زمین تو ہی جسم دی خوراک دا بندوبست کیتا ہے۔ روح نو اللہ نے آسمانہ تو بھیجا ہے تا روح دی خوراک دا بندوبست بھی اللہ نے آسمانہ تو فرمایا ہے۔ اگر جسم نو اپنی مطلوبہ اور مقصودہ خوراک نہ ملے
تا جسم نحیف اور کمزور ہوندیاں ہوندیاں بالآخر موت دی گھاٹ اتر جاندہ ہے۔ اسی طرح روح نو بھی اپنی مطلوبہ خوراک نہ ملے تا روح بھی ایک دن آندہ ہے بندے دی مردہ ہو جاندی ہے۔ یقیناً تساں ساتھی اس گل تو بخوبی واقف ہو کہ مٹی چو پیدا ہونے والے جسم دی خوراک کیا ہے، اساں ڈیلی بیس تے استعمال کر دیا۔ میں جیری گل عرض کرنی ہے وہ ہے بے روح دی خوراک کے لیے، کیونکہ جسم اور انسان مکملی تا ہوندہ ہے جسم اور روح دے ملاپ نال، اور اگر روح نو اپنی مطلوبہ خوراک ملے تا مطلوب روح بھی بڑی مضبوط اور بڑی طاقتور ہوندی ہے۔ آیا وہ خوراک کیری ہے جیری اللہ نے اتو اتاری ہے؟ تب بھائیو یاد رکھو، روح دی خوراک اللہ نے آسمانہ تو اتاریے کتاباں دی شکل دے اندر۔ پچھلی اقوام، پچھلی اور امتاں، انہوں بھی اللہ نے روح دی خوراک عطا کی تھی۔ اس امت دے اندر بھی اللہ نے روح دی خوراک دا بندوبست کیتا ہے، اور روح دی خوراک ہے اللہ دا قرآن۔ اگر روح نو اپنی مطلوبہ اور مقصودہ خوراک مل دی رہے، او اتنی مضبوط ہو جاندی ہے، اتنی طاقتور ہو جاندی ہے کہ دنیا دیاں طاقتاں، دنیا دیاں مملکت اور سلطنتاں او دے نال ٹکر لیون واسطے تیار ہو جان، تو او روح اتنی تگڑی اور مضبوط ہوندی ہے، وہ سب کچھ دیون واسطے تیار ہو ویندی ہے، لیکن کسے دے اگے ہار منن واسطے تیار نہیں ہوندی۔ تے روح نو اگر اپنی مقصود والی یری مطلوبہ مقصودہ خوراک ہے او نہ دیتی جائے، تھوڑا گل سمجھنی ہے ذرا، او نہ دیتی جائے تے وقت موقع آ ونجے کسی مشرک دے نماز جنازہ پڑھن دا، روح ہوندی ہے کمزور، وقت بندہ انج کمبن لگ ویندا ہے۔ علاقے سوسائٹی دے اندر موقع آ جائے کلنا جمعراتاں دا، تو چاول دی ایک پلیٹ نو ویکھ کے دماغ گھوم ویندا ہے، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ روح نو اصل خوراک نہیں لبھی۔ ناراض تو نہیں پہ ہوں گے بھئی ہونے لا تو ہی تھوڑے مارن لگ گیا ہے، لیکن گالتے حقیقت ہے نا، روح والی خوراک اگر اس نو اصلی خوراک ملے تو اللہ دی قسم ہے وہ سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اس خوراک والا او جیری پاور تے انرجی تے طاقت اس نو ملی ہے، او دو تے قطن و کمپرومائز نہیں کرتا۔ آج حافظ سفیر صاحب نو بھی اللہ نے خصوصی شفقت کر دے ہویا، اے اصل جیری خوراک نازل کیتی ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تے، او خوراک اجے دی روح نو مل گئی ہے، اور اے دن بدن اے دی روح تگڑی مضبوط ہو جائے گی۔ تو انو چند دن گزرن تو بعد انشاءاللہ میری تو پہلی ان سے غالباً ملاقات ہے، پہلی دفعہ ابھی دیکھا ہے ان کو میں نے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، ان قریب اے دے اندر ایک انقلاب تے تبدیلی آ جائے گی، تو انو نظر آئے گی کہ روح نو اصل طاقت ملی ہے، اور اس نے آ کے کھلبلی بچا دیتی ہے، اندر انقلاب آ گیا ہے، دنیا دل دی دنیا پلٹ گئی ہے۔ انشاءاللہ اے نظر آئے گی، اس دی وجہ ہے کہ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اے خوراک جیری قرآن روح دی خوراک ہے، اے خوراک
جس وقت صحابہ اکرام نو دتی ڈوز دیندے گئے خوراک دیندے گئے تو نتیجہ یہ نکلا چونکہ ڈاکٹر اور معالج اور طبیب بھی اتنا مضبوط تے تگڑا ہے کہ انہوں نے جس وقت وہ ڈوز اور خوراک اپنے صحابہ نو دتی قرآن والی انہوں دی روح نو ملی تو اللہ دی قسم ہے عمر بن خطاب بڑا جری آدمی ہے بڑا جری آدمی ہے ایک دن حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو کے کہندا ہے انی لأعلم انکا حجر اے چند سال پہلے عمر بن خطاب او ہے جیرا بت دے سامنے کھڑے ہو کے بتاں نو پوچھدا ہے لیکن اے خوراک ملی ہے نا تو او عمر بن خطاب اس پتھر نو جیرا پتھر اللہ نے جنت چو بھیجے ہے میرے نبی نے فرمایا جنت چو بھیجے ہے حجر اسود اور پھر اللہ قیامت والے دن انہوں اٹھا لے گا او پتھر ہے تے اللہ حضرت عمر آدھا انی اعلم یا انی لا اعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع مینوں چنگی طرح پتہ ہے او حجر اسود تو ایک پتھر ہے نہ تیرے ہاتھ وچ نفع ہے نہ تیرے ہاتھ وچ نقصان ہے ہاں واللہ لولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک حجر اسود تو بڑا مبارک ہے تو پتھر تیرے ہاتھ وچ نفع نقصان نہیں اللہ دی قسم ہے میں عمر تینو کدے بھی بوسا نہ دیواں جے میرے محمد نے تینو بوسا نہ دیتا ہوندا تھا روح دی خوراک ملی ہے آج تو چند سال پہلے جدو خوراک نہیں ملی تو اوہ پتھرانو پوج دے تے جے خوراک ملی تو اتنا جری تے طاقتور ہو گیا ہے کہ اس پتھر جرا مبارک پتھر ہے انہوں بھی مخاطب بڑھا کے تے ایو گل آخر ہے تیرے ہاتھ جو کچھ نہیں صرف تائیں چمدا جو میرے سونے تینوں چمے ہے اے ہوندی اصل انرجی تے روح دی طاقت یہ روح دی طاقت اللہ دے قرآن نال ملتی ہے اور حقیقت ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر واضح فرما دیتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او کائنات والو جس بندے کو روح والی خوراک مل جائے کو کام کرو ذرا سمجھ آنی چاہیے جس بندے نو روح والی خوراک مل جائے تے او بندہ جس نو روح والی خوراک نہ ملے اے دونوں برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے جس نو روح والی خوراک ملی ہے او دا ایمان بڑا مضبوط ہو گیا اللہ رب العزت نے کہ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء ایو جی بندہ جس نو اے خوراک ملی ہے روح والی اس دا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے اتنا مضبوط ہو گیا ہے ایسا مضبوط پودا بن گیا ہے تناور پودا او دیاں جڑاں تا زمین تین پر شاخہ آسمانہ تے پہنچ گئیاں اتنا اللہ نے اس نو طاقت تے پاور عطا کر دیتی ہے روح والی خوراک ملنا نال تے جے اے نہ ہوئے توت بندہ کسے کھاتے دا کوئی نہیں جس وقت روح والی پاور انسان دے کول نہ ہوئے اس وقت انسان دی کوئی حقیقت کوئی نہیں وقت او بندہ نہ او دے کول ایمان ہے نہ اللہ دی پہچان ہے نہ محمد رسول اللہ دی پہچان ہے تا اللہ دو تو اعلان ہے اولائکا کل انام بل
هم ازل او بندہ وقت ایو جاؤں دے کہ اس بندے نو تساں تا ویکھ رہے ہو یار دو ٹنگا تے دو ہتھا والا 5-6 فٹ دا اے انسان ہے اللہ دے کاغذاں دے اندر وہ انسان نہیں جانور ہے بل ہم ازل جانوراں تو بھی بدتر ہے کیوں اس واسطے کہ او دے کول اے حقیقت جیری ہے کوئی نہیں اے روح والی خوراک کوئی نہیں تے جیرے بندے نو روح والی خوراک مل ونجے اللہ دا قرآن جیرے بندے کول آ ونجے تو جی میں حافظ سفیر نو اللہ نے اے نعمت دیتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا القرآن یوم القیامہ جیرے بندے نو اے نعمت مل جائے جس بندے کو لے قرآن آ جائے دے سینے دے اندر قرآن آ کے ڈیرے لالوے اس نو اللہ پاک فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہونے لوگ تھر تھر کمرے ہونے نے حتیٰ کہ لباس کوئی نہیں حتیٰ کہ کوئی سایہ تے چھاؤں کوئی نہیں حتیٰ کہ کوئی سہارا تے آسرا کوئی نہیں ہر بندہ نفسی نفسی دے عالم دے اندر پکار رہا تے رب نفسی 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 اے اللہ میرا خیال کر میرا خیال کر میرا خیال کر اللہ دے نبی نے فرمایا اے حافظ صاحب آگے ہیں اللہ دے دربار اچھ کھڑا ہے انجی اجے کب رہا تے ڈر رہا ہے یہ جی القرآن او دو قرآن آونجنے آکے حافظ صاحب دے سامنے کھڑا ہو جاونے تے اللہ دے دربار دے اندر رکھنے اللہ اے او بندائی جس نے میرے نال وفا کی تیئے جس نے میرے نال نبھا کیتا ہے جس نے مینو اپنے سینے دے اندر محفوظ کر کے رکھے ہے اے رب کریمہ تے میرے نال دا تعلق بنے میں دی روح دی خوراک بن کے گیا تے اج میں گزارش کردہ اللہ میریاں چند سفارشات او میریاں سفارشاں دے بارے منظور فرما روح دی خوراک جس نو ملی ہے نا جدے کول قرآن علی نعمت آئی ہے میدان معاشر دے اندر کھڑا ہے اللہ دا قرآن آ جاندے اللہ میں چند گزارشات کردہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے قرآن نے اللہ دے دربار چے 3 سفارشاں کرنیاں پہلی سفارش کے لیے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کرے یا رب حلی اللہ ساری دنیا بے لباس کھڑیے ساری دنیا بے قرار کھڑیے ساری دنیا بے چین تے مسترب کھڑیے اے رب کریمہ میری درخواست دیا جنت دا لباس انو اتھے ہی پہنا کے دنیا نو وکھا دے کہ اے او بندے جس نے اپنے سینے دے اندر قرآن محفوظ کیتا ہے توجہ کر درا فرمائے یا رب حلی اللہ پاک اینو اللہ پہنا اللہ اس نو جنت دا لباس پہنا اللہ دے نبی نے فرمایا فیلبس حلت الکرامہ وقت اس بندے نو قرآن دی سفارش تے اللہ پاک لباس پہنا منا عزت والا آج دستار بندی ہوئی ہے حضرت قاری صاحب نے دیگر حضرات نے کی تھی یہ تا دنیا دا اعزاز اے وقتی اعزاز ہے اتھے اعزاز ملنا ہے کیوں اللہ دا قرآن سینے چ رکھے قرآن نال وفا کی تھی ہے تا فرمایا قرآن آ کے اللہ دے دربار سفارش کر کے آکھنی ہے اللہ میرے نال وفا کرن والا ہی اس دن آج تو وفا کر اینو جنت دا لباس پہنا ہے نا اللہ دا انعام اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت دا لباس پہنایا جائے گا قرآن عرض کرے گا اللہ میری دوسری سفارش ہے کیا سفارش یا رب زد ہو اے رب کریمہ
میری درخواست سفارش انو اور انعام عطا فرما۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیلبس تاج الکرامہ، وقت جنت چو تاج تے زیور اتار کے اس حافظ صاحب نو پہنا دیتا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، لباس بھی جنت دا، زیور بھی، تاج بھی جنت دا۔ اللہ پاک نے جس وقت پہنا دے منے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تیسری مرتبہ قرآن نے اللہ دے دربار سفارش کرنی ہے، یا رب ارزانہ فیرزا ربہو۔ اللہ پاک دے دربار دے اندر تیسری سفارش کرنی ہے اللہ دے قرآن، اے رب کریمہ مینوں جو اپنے سینے دے اندر اس محفوظ کیتا ہے، میری درخواست دے مہربانی فرما، اے دے سارے گناہ معاف فرما۔ حافظ صاحب ہے، قرآن سے وفا کرنے والا ہے، فیرزا ربہو، اللہ پاک قرآن دی سفارش قبول کر کے اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تائیں تو اللہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ او لوگوں سن لو جس بندے کو اللہ دا اتارا ہویا علم ہوئے تے جس بندے کو علم نہ ہوئے، اے دونوں کدی برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر یار جواب تو دے ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر برابر ہو سکنا تو تواڈی مسجد دے اندر تواڈے علاقے دا ملک صاحب امام ہویا، غریب دا بچہ حافظ امام ہو۔ توجہ کرو ذرا میں کیا کہنے لگا ہوں، اگر یہ برابر ہوتے دونوں حافظ صاحب اور غیر حافظ، تو آپ کے علاقے میں مسجد میں آپ کا وڈیرا چودھری ملک صاحب امام ہوتا، وہ کہتا میں بڑا ہوں بھائی، امام میں ہوں گا۔ لیکن نہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کی مسجدوں میں، سب مسجدوں میں ایک غریب بندہ ہوتا ہے لیکن حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، شاہ صاحب، اے سارے ذمہ دار تے دکاندار تے مالدار پیچھے کھڑے ہوندے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے واضح کر دیتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور لوگوں یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اصل عزت، اصل مقام، اصل مرتبہ، اصل شان اللہ نے دین دے اندر رکھی ہے، اترن والے علم دے اندر رکھی ہے۔ وہ علم آج آیا بچے دیکھو، جوان دیکھو، تو سویں عزت چاندے ہو، ہیں جی عزت چاندے ہو، اللہ دی قسم ہے دنیا دی نہیں آخرت دی بھی عزت ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لو، یقین کرو آپ جو ہی آپ کی روح نکلے گی آپ فوراً زیرو، کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی عدالت میں اس چیز کی کہ اس کے پاس کتنے سرٹیفکیٹ ہیں، کتنی ڈگریز ہیں، انہاں دی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہو۔ تے اگر ہے تو حافظ قرآن با عمل، اگر ہے تو عالم دین، قرآن و سنت عمل، علم اور عمل والا اگر تو ہے، یقین کر دنیا تے بھی تو قاری صاحب تے حافظ صاحب تے مولانا صاحب ہے، جدو روح نکلے گی اللہ پاک دے فرشتے بھی تینوں مولانا کر کے لے کے جاون گے، اللہ دے دربار جو پہنچے گا اتھے بھی تینوں عزت ملے گی۔ اے او عزت ہے، اے او چیز ہے جری اللہ نے اتاری ہے، اور انسانہ نو عزت دا ذریعہ اللہ نے اس چیز نو انسانہ واسطے عزت دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، میرے نبی نے واضح طور پہ فرمایا، مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن۔ آپ کے علاقے میں بڑے بڑے امیر لوگ، تگڑے لوگ، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ، ویل ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ، سب کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا سب سے افضل وہ ہے، سب سے اونچا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن پڑھاتا ہے۔ گل دسو ذرا سوچ سمجھ کے، میرے نبی دی گل سچی؟
यार बोलो सच्ची है ना। तो मेरे नबी ने जरा लिमिटेशन ते क्राइटेरिया और हद बंदी बनाई है। मेरे नबी ने दस्या है कि भाई उच्ची इज्जत वाला वो है जरा दीन सिखदा सिखांदा है, कुरान सिखदा सिखांदा है, वो सब तो अफजल है। भाइयों ये रूह दी खुराक है, ऐदी तलाश करो, इसनो सीखो। आप स्कूलों की दीवारों पे लिखा देखते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, है मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। वो इल्म क्या है? 1 2 3 ABC 6 सब्जेक्ट, ये इल्म है। याद रखो वो इल्म नहीं है, वो हुनर है, वो ट्रिक है, वो हुनर है, सीखना चाहिए। शरीयत ने इसको अप्रिशिएट किया है, इसकी तारीफ की है। बल्कि जो है एक मौके पर ग़ज़वा बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ कैदियों से ये बात करवाई है कि तुम हमारे बंदों को दुनिया का पढ़ना लिखना सिखा दो, तुम्हारी सजा में कमी हो जाएगी वगैरह वगैरह। यानी इसको अप्रिशिएट किया गया है, तारीफ की गई है, इसमें इनकार नहीं। लेकिन इल्म क्या है? इल्म वही है जो अल्लाह पाक ने आसमानों से उतारा है, और इल्म वही है जिससे आपकी और हम सब की आखिरत की जिंदगी बन सकती हो, जिससे हमारी कामयाबी वाबस्ता है, वही इल्म है। ए दुनिया दा इल्म ओ इल्म नहीं जिस नाल आखिरत बनदी हो। समझ आइए गल दी? उस इल्म की तलाश करो और यकीन करो असा तो असा रह गए। और तो कुरान च वाकया सुनाना मैं तो हैरान हो वैसो कि असा तो असा रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने जिस वक्त पता चलिया तो उन्हें किस तरीके नाल इल्म वाले दी तलाश की थी। और जी सूरत कहफ है 15वां पारा आखिरी रकू है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े ने बैनमा मूसा अलैहिस्सलाम फी मलाए मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल दे वडेरियां विच खड़े ने मूसा अलैहिस्सलाम। जा रजुलन, एक बंदा आया, उसने आके पूछा जनाब मेरा एक सवाल है। मजलिस लगी हुई है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, बंदे ने आके सवाल किया, जनाब मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है जनाब? सवाल है जी कि जनाब ए दसो तुहाडे नालों भी कोई बंदा ज्यादा इल्म वाला है या कोई ना? सवाल है कि तुहाडे नालों भी बड़ा कोई इल्म वाला है या कोई ना। ते ए तां तुहानू भी पता है, तुहाडा भी ईमान होना है ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ईमान है कि अल्लाह दे नबी तो बड़ा इल्म वाला मखलूक च कोई नहीं होंदा। इंज गल है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी उस नाल गल फरमाई ते फरमाया कि अल्लाह पाक तेरा जरा सवाल है कि मेरे नालों बड़ा कोई इल्म वाला है मखलूक दे अंदर, तो अल्लाह पाक दी कुदरत फरमाया उन्होंने कि यार मेरे नालों तो बड़ा आलिम और कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिता, बंदा खामोश हो गया। अल्लाह पाक नु ए अंदाज पसंद कोई ना आया। हाफिज सफीर बैठे जी, चला गया। अच्छा, हाफिज सफीर होवे या कोई और बंदा होवे, अल्लाह दा वास्ता है मेरे भाईओ, इल्म अल्लाह पाक अगर कोई अता करे, कुरान दा, हदीस दा, सुन्नत दा, शरीयत दा, अल्लाह पाक इल्म अता करे तो डींगा नहीं मारनिया चाहिए। यार मैं तो बड़ी उच्ची शया, मैं बड़ा पॉपुलर हाँ, मेरा बड़ा ना है यार, मैनू फला फला चीजा याद न, बड़ा मैं हाफिजा ते कारियां, बड़ा मैं खतीब ते अदीब ते बड़ा मुफस्सिर वाइजा। नहीं नहीं, अल्लाह पाक बड़ाई नु पसंद नहीं कर दे। वाला उल किबरिया ओ फिस समावात
السماوات والارض او لوگو اصل وڈائی تی کبریائی اللہ نو ڈھک دیئے جس دی کبریائی آسمانہ دے اندر بھی ہے تے زمینہ دے اندر اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت آکھیا گلتا اپنی موقع محل دے نال بالکل ٹھیک آئی کہ اللہ دے نبی تو بڑا علم والا کوئی نہیں ہوندہ لیکن اللہ پاک چاندے ہیں کہ میرے موسیٰ کو جس وقت پوچھیا گیا ہے تا میرا موسیٰ علیہ السلام نو چاہی دائے جواب دے ونا یار اللہ بہتر جان دے اے جواب کیوں نہیں دیتا اللہ پاک نے وہی نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے فرمایا او میرا موسیٰ تیرے نالو ایک اور بندہ تیرا زیادہ علم والے جس وقت گل کی تھی اللہ پاک نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ دے آگے عرض کرنے لگے اللہ او علم والا کون ہے مینوں دس میں تاکہ او دے نال ملاقات کراتے او دے کول کچھ سکھ لوا اے دا مطلب ہویا موسیٰ علیہ السلام دلو ہو کے گل نہیں آکی یار میں بہت بڑا بارک ضمنن گل فرما دیتی ہے یہ بندہ دلو ہو کے اپنے آپنو بڑا سمجھن والا ہوئے تے کوئی آکھے یار تیرے نالو فلان بڑا مولوی ہے تباد بندے دی سوئی اٹک ویندی ہے میں نہیں مندہ ہونو لیکن موسیٰ علیہ السلام آدھے نے اللہ او کونے تے میں نو دس میں اتھو ملاقات کرا اللہ پاک نے دسے ہے کہ فلان جگہ تے جتھے دو مجمال بحرین جتھے دو پانی مل رہے ہیں اس جگہ تے تینو ایک میرا بندہ ملے گا او تیرے نالو بھی زیادہ علم والا ہے اللہ پاک آمد میں نو کیویں مل سی اللہ فرمایا انجے کر ایک مچھلی لے لے مچھلی نو نال لے کے چلا جا جتھے مچھلی چلی جائے تیرے کول غیب ہو جائے زندہ ہو کے اس سے جگہ تے تینو بندہ مل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیتا ہے سورت کہف ہے 15ویں پارے داخلی رکوع ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کے جرا خادم ہے یوشع بن نون بعد دے اندر اللہ نے انہوں نبی بنا دیتا حضرت یوشع بن نون اپنا خادم ہے انہوں تیار کیتا ایک مچھلی لئیے تے کھن لگے او میرا رفیق سفر میں علم دی تلاش دی اندر چلاں گا اس بندے نو ڈھونڈن دی خاطر میں چلاں گا چل دیاں او امزیہ حکوبا مینو جتنا بھی عرصہ لگ ونجے او تا میں برداشت کر لیسا پر علم والے بندے نو میں تلاش کر کے راون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے نال یوشع بن نون اے دونوں چل پے چل دیاں ایک جگہ تے جا کے چٹان دے نال انہاں پیراؤ کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اکھ لگ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے حضرت یوشع بن نون بیٹھے ہوئے نے توجہ نال گل سننی ذرا ایک مسئلہ تے عقیدے دی گل سن دے جاؤ ذرا اللہ پاک نے فرمایا ایک بندہ توڑے نالوں بھی زیادہ علم والا ہے حضرت موسیٰ کہ اللہ وہ کیری جگہ تے ہے میں انہوں ملنا چاہنا یاد رکھو جی اللہ دے نبی علم غیب جان دے ہوں دے اللہ دے نبی دے سامنے ساری دنیا ہی جو دی جی میں تلی تی چیز ہوں دی ہے اللہ دی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کول اس بندے دا پتہ کدے نہ پوچھانا سامنے دیکھ رہے ہوانا ہر چیز نو جان دے پہ ہوانا لیکن اللہ نے کہ فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ او لوگو غیب دا آسمان و زمین دے اندر غیب دیا چیزانو جانن والا اکیلا کونے تا تلاشی چ نکلے یہ غیب جان دو اوے انہوں تلاش کرن دی لوڑو نہیں ہوندی موسیٰ علیہ السلام نکلے یوشع بن نون بھی نالیں اللہ نے فرمایا جس وقت فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما
او پانی والی جگہ جتھے دو پانی مل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دا ساتھی اتے پہنچ گئے اتے موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیتا اسے اسنا دے اندر او مچھلی جس دے بارے اللہ نے فرمائی زندہ ہو ونجے مچھلی تے لگی ونجے وہ مقام اس نے تو انہوں وہ بندہ میرا مل ویسی تو جو کرنا ذرا چند باتیں سمجھ لو ذرا خیر یوشع بن نون نے ویکھے اچانک مچھلی جو تے پانی دے چھینٹے آئے اور مچھلی زندہ ہوئی اور مچھلی دریا دے اندر چلی گئی اللہ پاک نے کہ فرمایا قرآن مجید دے اندر اللہ فرمایا فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا اور مچھلی زندہ ہوئی تا پانی دے اندر اس انج راستہ بنایا ہے کہ مچھلی چل دی گئی پچھو سوراخ ہوندا گیا پانی دے اندر اللہ قادر ہے بولو اللہ قادر ہے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے نے او مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی ہے آنکھ کھلی موسیٰ علیہ السلام دی چل پہ چلنے جا رہے ہیں تھوڑا جی آگے گئے اللہ پاک نے کہ فرمایا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اپنے خادم یوشع بن نون یار ناشتہ لے آمیا بھوک ڈاڑی لگیے ایک گالا کی ناشتہ لے آ دوسرا فرمایا یار تھک بڑے گیا توجہ کرنا ذرا اور نکلے اپنے علاقے تو مجمع البحرین دے پہنچ دیا تک تھکاوٹ کوئی نہیں ہوئی تے جس وقت اس تو اگے چلے اللہ دے نبی نے فرمایا تھکن لگ گئے کیوں او جرا مقصودی پوائنٹ تے مقصودی جگہ آئی او ہوئی آئی اس تو اگے چونکہ ویسے جا رہے ہیں غلطی نال اس واسطے انہوں نے تھکان دا اثر ہو گیا اللہ فرمایا آکھن لگے جی میرے واسطے اس ناشتہ لے آؤ کھانا لے آؤ قال ارائیت اذ ابینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت خادم بولے جناب او جتھے آرام کی تاسے تو سن لیٹے ہیں تی نیند فرمائی آئی تے بھی تو انہوں چنگی طرح پتہ ہے نا لا تاخذہ سنتو اگے ولا نوم اللہ دی صفت نے اللہ نو نیند بھی نہیں آندی اونگ بھی نہیں آندی اللہ پاک دا کمال ہے تے اے کمال کسی اور دے اندر پیدا ہو سکدا نہیں ہو سکدا ہے کہ جی 12 سال تک حضرت صاحب خود دے اندر الٹے لٹکے رہے سنیا نے کہاوتاں کہانیاں آنکھو چاہ ساری زبان اچھ سنیا نے نا اللہ فرمایا لوگو لا تأخذو سنتم ولا نوم کہ اللہ اوے جنو اونگ بھی نہیں آندی تے نیند بھی نہیں آندی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا سو گئے مطلب اے ہویا اللہ دا نبی جتنے بھی کمالا والا کیوں نہ ہوئے اللہ پاک دا شریک نہیں بن سکدا ٹھیک ہے آگے دیکھئے جی اللہ پاک نے کہ فرمایا جس وقت حضرت یوشع بن نون کو نہ منگے ناشتہ لیا فرماون لگے جناب جتھے تو سا آرام کیتا آئی اذ آوینا الى الصخرہ جیری چٹان دینا تو سا آرام کیتا آئی اتھے تا مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی آئی تے جناب میں تو انہوں دس کوئی نہیں سگا فإنی نسیت الحوت میرے بھول گیا دا تذکرہ کرنا تے جناب ایک اور گلوی نال سنے ہے وما انسانی ہو الا الشیطان ان القرآ میں جان بجھ کے نہیں بھولیا شیطان میں نو بھلا دیتے اے دے اندر میں نو قصوروار نہ سمجھنا خیر اللہ دے نبی نے
فرمایا یار وہ تا پوائنٹ آئی اسے جگہ دا تعالیٰ نے میں نو دسے آئی او بندہ مل ویسی آجے دے کول تیرے نالوں زیادہ علم ہے اتھے تا سانو کھنائی اتھو واپس آئے او مجمال بحرین والی جگہ تے جس وقت اتھے پہنچے ایک بندہ چادر کر کے ستا ہوئے توجہ جی توجہ چادر کر کے ستا ہوئے یہ دو حضرات آئے موسیٰ علیہ السلام تے یوشع بن نون انہا کہ السلام علیک انہا اتھو چادر منہ تو نہیں اتاری تھی فرماون لگے مننتا کون ہو بھئی تو سلام کرنا لے اس جگہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں موسیٰ اسے کہے جی او بنی اسرائیل والا موسیٰ پیغمبر اللہ دا جی میں اچھا پتہ چلیا او جرے صاحب چادر کر کے ستے ہو یا نو کونن او حضرت خضر علیہ السلام نا سنے ہوئے نے نا تینہ دے بڑے بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوئی نے نا بھائی توجہ میری طرف کرو ذرا بات ختم کرنے لگاؤں کہانیاں سنی نے نا دے بارے بھائی حضرت خضر علیہ السلام نو اللہ پاک نے او آب حیات پلایا تے او ہمیشہ زندہ ہیں تے سمندران دے اندر ران دیں تے لوگاں دی مدد کر دیں تے فلاں امام بخاری امام ابن قیم رحمہم اللہ اور ان جیسے بڑے بڑے اکابرین نے اس بات کی تردید فرمائی ہے فرمایا اگر توجہ سے سنو میری بات یہ لوگاں دی کہانیاں تے ٹوٹکاں تے نہ گئے کرو توجہ نال گل سنو فرمایا اگر یہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام ان کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے روح کے جہان میں انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے دور میں میرا محمد آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تیسرا پارہ ہے آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے جو آیت کا جس کا میں حصہ پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا روحوں کے جہان میں میرے نبیوں تب تمہیں یہ میں اعزاز دیتا ہوں نبوت والا کہ جب تمہارے دور میں میرا محمد آ جائے تو تم نے اپنے سب کچھ چھوڑ کے میرے محمد پر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے اگر امام بخاری ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی قیامت تک کی ملی ہے تو ان پر لازم تھا کہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایسا کسی حدیث سے نہیں ہے حضرات تشریف فرما ہے کیوں حضرت ایسی ہے نا جی ہاں تو ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے صحیح حدیث میں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی خضر علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کے ساتھ معاون ہوں آپ کے صاحب ایسا کہیں نہیں ہے بلکہ ایک یہ بات ذرا وضاحت طلب تھی میں نے اس لیے عرض کر دیا آپ کو توجہ کرو ذرا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کے وقت فرمایا لوگوں آج کی یہ رات اور آج سے 100 سال بعد آج جتنے بھی لوگ اس رات میں زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے اس روئے زمین پر کوئی زندہ نہیں ہوگا اے میرے نبی فرمان دے نے جیرا اس دھرتی تے زمین تے اس رات جس دن میرے نبی دے ارشاد اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جیرا اس رات زندہ ہے روئے زمین تے او 100 سال بعد او فوت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا انہاں وچوں کوئی باقی نہیں بچے گا ہن اے دسو میرے نبی دی گل سچی ہے بولو یار سچی ہے تو بات اے دا مطلب ہے ہویا دوجیاں گلاں من گھڑا تے تے نبی دے مقابلے دے اندر حدیث صحیح دے مقابلے دے اندر من گھڑت گل نو مننا چاہیے نہیں مننا چاہیے اس واسطے عقیدہ تے نظریہ اے رکھو کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ پاک نے انہوں نے تکوینیات دا علم عطا کیتا ہے میں عرض کردا آگے تھوڑا جا انہوں نے عطا کیتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن یاد رکھو انہوں نے اپنی وفا اللہ پاک نے جتنی عمر مبارک دیتی ہے او پوری کرن تو بعد او فوت ہو گئے دنیا تو رخصت ہو گئے خضر علیہ السلام زندہ بولو بولو تا میں تسلی ہوسی بھی تو نے سمجھ آئیے یا میں سمجھا سکیا بھئی خضر علیہ السلام ہمیشہ سمندران دی اندر زندہ ہن کے کوئی نہ کوئی نہیں
او جی چادر گھتی ہوئی ہے، سلام کیتا، من انتا کون؟ میں نہیں نا، یہ تا کہاں سے آئے ہو؟ جناب ہم وہاں سے آئے، موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل والے موسیٰ، یہ ساری بات ہو گئی۔ خیر آکھن لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال له موسیٰ لَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ الرُّشْدَ۔ جناب هل لَتَّبِعُكَ، کیا میں تمہارے نال کچھ دیڑے راہ سکدا، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي، تاکہ تو سمینو او علم سکھاؤ، مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَ، اللہ نے جرا تو انو خاص علم عطا کیتا ہے۔ دیکھ ذرا اصل میرا ایک موضوع اصل گالیوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، علم بہت بڑی نعمت ہے، تو انو تے مینو بھی کوشش کرنی چاہی دیئے۔ ایک بڑا رسول اللہ دا تورات شریف اللہ نے عطا کی تھی، دیگر اللہ پاک نے صحیفے بھی عطا کی تھے، بڑی ایک قوم بنی اسرائیل بھی اللہ نے عطا کی تھی، اور دے باب حتیٰ کہ کلیم اللہ عمر دا اعزاز تے شرف بھی اللہ نے عطا کی تھا، اور دے باوجود پتہ چلے ہے فلاں بندہ میرے نالو زیادہ علم والا ہے، تا او دے اندر آر محسوس نہیں کی تھی، فوراً او دی تلاش دے اندر اللہ دے کول پوچھ کے چلے گئے۔ تو او مسلمانوں، او میرے بزرگوں، آج ایسا لوگوں نو آدیاں یار اپنا کلمہ سدھا کر لو، اپنی نماز سدھی کر لو، تلاوت واسطے قرآن دے الفاظ تے مخارج تے ادائیگیاں سکھ لو، تا ساڑے بزرگ آدھنے یار چٹی داری ہو گئی ہے، تے ہون میں نو لوگ تانا دے سے نے ہون تو نہیں کتھے چٹی کیتی رکھی ہے، ہون تو نہیں کیوں نہیں سکھیا، ہون تو نہیں تینو اج تک کلمہ پڑھن دا طریقہ نہیں آندا، اسے شرم دے اندر اسا اپنی آخرت نو برباد کر کے تے چلے جاندے ہاں، اسا نو شرم کھا جاندہ ہے۔ او میرے بھائیو، او میرے بزرگو، اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ مادی گود تو لے کے قبر تک علم حاصل کرو، آر محسوس نہ کرو، اے دے اندر اپنی حد تک محسوس نہ کرو، اپنی ذلت دے اندر نہ سمجھو، بلکہ سکھ دے جاؤ تے سکھ دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ تے پڑھ دے جاؤ، کیوں؟ اے تواڈی روح دی غذا ہے، اے دے نال تواڈی روح مضبوط ہوئے گی، تواڈا ایمان مضبوط ہوئے گا، تانوں عقیدہ سمجھ آئے گا، تانوں ایمان سمجھ آئے گا، عمل دا ذوق تے جذبہ پیدا ہوگا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے گا۔ اے سارے انعام تا مل دے نے جو بندہ سکھن والا ہوئے، تے بندہ آکے یار مینوں تے شرم آندی ہے، یار میں تو بابا بن گیا، میں تو بچے دار بن گیا، میں تو اتنا کاروباری تے بزنس مین تے ذمہ دار بن گیا، ہن تے مینوں نہیں سے میں نہیں سکھ سکدا۔ اللہ دا واسطہ اے خیال دلاں چوں کڈ لو، دماغ چوں کڈ لو، اللہ دا قرآن بھی سکھو، محمد دا فرمان بھی سکھو، دین بھی سکھو۔ اور میرے بھائیو، علماء تشریف فرمان، اللہ دی قسم ہے کتنا اکثر طبقہ ہو جیا ساڈی عوام دا جنہاں نو کلمے دے الفاظ ٹھیک نہیں آندے، کلمہ صحیح ادا نہیں کر سکدے، اور اگر ادا کر بھی لاون تا معنی دا پتہ نہیں، جے لفظی ترجمے دا پتہ ہوئے تا کلمے دا مقصد دا پتہ کوئی نہیں، کلمے بغیر جا رہے ہیں، سکھے بغیر جا رہے ہیں، لیبل تے ٹیگ تے سٹکر تا اسلام دا لگے ہوئے ہیں، مسلمان تا اپنے آپ نو مرد بھی سمجھ رہے ہیں، عورت بھی سمجھ رہی ہے۔ یاد رکھو شرم نہ کیتا کرو، اللہ دا دین سکھیا کرو۔ ابو بکر ہے چٹی داری ہے پر محمد دے سامنے گوڑے لا کے بیٹھے، عمر مکے دا بہادر ہے پر محمد دے سامنے آ کے گوڑے لا کے بیٹھے، سارے صحابہ کرام اللہ دے نبی دے کو لا کے علم پہ سکدے نے۔ اور جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے، دنیا تو تشریف لے گئے، علماء تو پوچھ لو اللہ دی قسم کتنے صحابہ کرام جیرا حضرت عائشہ دے کو لا کے دین سکھ دے پہ۔ ازواج النبی امہات المؤمنین، نبی دی بیویاں دے کو لا کے دین سکھ رہے، اور محسوس نہیں ہو رہی یار میں بڑا تگڑا، بڑا عربی ہوں، بڑا تگڑا ہوں، ایک عورت سے جا کے دین سیکھو نہ، فرمایا اس میں کوئی اور نہیں محسوس کی۔ اچھے دوستو بھئی سکھ سو، ہاں جی اپنے کلمے نمازاں ٹھیک کرے سو، درس تو ہوندہ ہو سی تھے جی، ہوندہ ہے درس ماشاءاللہ، درس دے ہوندہ تو سارے باندھے ہو سو تو سنجھے مقامی ہو،
یقیناً تو سب آندے ہو سو انشاءاللہ اللہ سارے انو مزید توفیق دے وے پت نالے اللہ سمجھن دی بھی توفیق دے وے پت اس تو بعد اللہ عمل دی بھی توفیق دے وے ٹھیک ہے نا جی بھائیو اللہ دا واسطہ علم بڑی دولت ہے علم بڑی نعمت ہے اور علم کا مخزن علم کا معدن علم کا خزانہ وہ اللہ کا قرآن ہے دیکھو قرآن وہ کتاب ہے جبرائیل نے اسے پڑھا بھائیو توجہ میری طرف کرو یار چند منٹ میں ہوں بچا رہا ہوں انشاءاللہ بیٹھے تو نہ پہ بیٹھے موقع کتنا ٹائم ہو گیا 50 منٹ ہو گئے اوہو تو چلو خلاصہ سن گل سنو ذرا جبرائیل امین نے اللہ دا قرآن پڑھیا نبی نو سنایا نہ پڑھیا ویسے تو فرشتوں نے اجازت نہیں تلاوت کرن دی لیکن جبرائیل نے آ کے نبی کریم علیہ السلام نے سنایا قرآن ایدی وجہ تو اللہ نے اس نو یعنی اس قرآن دی نسبت جبرائیل امین سب تو اعلیٰ فرشتہ بن گیا اے قرآن محمد کریم دے کول آیا محمد کریم علیہ السلام سارے انسانہ نالو اعلیٰ بن گئے اے قرآن اس امت چاہا اے امت ساری امتاں دی سردار تے اعلیٰ بن گئی اے قرآن جس بندے دے دل چاہ جائے اللہ دی قسم او بھی اعلیٰ بن ویندا ہوندا ہے ایک تا ہے نا قرآن حفظ کرنا وہ تو ایک علیحدہ فضیلت ہے ایک ہے قرآن دے عقائد اور قرآن دے اصول انہوں علماء کو سمجھنا اپنے عقائد اور نظریات دی اصلاح کرنا اس طریقے نال بھی قرآن اگر بندے دے اندر آ جائے اللہ دی قسم او بھی کائنات دا افضل ترین انسان بن ویندا ہوندا ہے کوشش کرے سو سکسو ہاں کدیں اپنے قاری صاحب نو آ کے سنو استاد جی ناراض نہیں ہونا جی مینوں ذرا کلمہ سنو میرے کولو ایک کلمۃ الاسلام جڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن دیکھو جی میں صحیح پڑھدا کدی فکر تو کرو اپنی فکر تو کرو غور تو کرو پھر اس کے بعد جب یہ آپ کو پتہ چلے یار کلمۃ الاسلام جو ہے اس کو میں صحیح الفاظ سے ادا کر رہا ہوں پھر دل کی گہرائیوں سے اس کی گواہی دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا دوسرا کلمہ جس طرح تسا پڑھ دے ہو سارے ساتھی او پڑھ اس طریقے نال گواہی دو تاکہ پتہ چلے کہ اسا مسلمان کنج دے مسلمان بات اپنے قاری صاحب نو مولانا صاحب نو دسو استاد جی اے کلمہ دا ترجمہ مینوں دس بیٹا چپ کرو چپ استاد جی میرے دسو اس کلمے دا معنی تے ترجمہ کیا ہے وقت نالے تیسری گل جیری اصل مقصود ہے کلمے دے اندر او کیریے کلمے دا مقصد کیا ہے یہ سکھو اللہ دا واسطہ ہے شرم نہ کرو علم دے معاملے دے اندر علم سکھن واسطے عمر دی کوئی قید نہیں عمر دی کوئی حد نہیں سفید داڑھی اگر آئی گئی ہے تا اس نو غنیمت سمجھو شکر ہے زندگی دے اندر اے ہوش آ گیا ہے کہ میں سکھ رہا اے بھی اللہ دا فضل سمجھو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جس بندے نال اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے اللہ اس نو دین دی سمجھ دیندا ہے اس واسطے بنا سمجھے اللہ دا واسطہ دنیا تو چلے نہ جانا کوشش کرے سو سارے کرے سو اس واقعی نو تھوڑے جگہ چلا کے تے ود گل مکیندے ہیں بس اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا حل تبعو کا جناب میں چند دن تواڈا شاگرد بن سکدا چند دن تواڈے نال رہ کے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا اے حضرت جی جیرا اللہ نے تونوں علم عطا کیتا ہے او دے وچوں مینوں کچھ علم سکھا دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت آکھیا ہے تاکہ خضر علیہ السلام آکھیا انک لا تستطیع معی صبرا جناب موسیٰ علیہ السلام تو آڈا علم نبوت ہے ٹھیک ہے اور میرا علم ہو رہا ہے تسا میرے نال رہ کے
تہاڈا میرا گزارا نہیں ہو سکدا، تساں صبر نہیں کر سکنا جناب، تہاڈے اندر برداشت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ جناب اللہ دی رحمت نال میں علم حاصل بھی کرسا تے صبر بھی کرسا تے تہاڈا حکم بھی کوئی نہ ترڑے سا۔ ایدہ مطلب ہویا کہ جتھو علم سکھنا ہوئے اس استاد دی قدر تے احترام بھی بڑا ضروری ہے، اس استاد دی گل مننا بھی ضروری ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس استاد دی گل مننا بھی ضروری ہے۔ اللہ خیر، حضرت فرمایا خضر علیہ السلام میں ٹھیک ہے تو میرے نال رہ، لیکن یاد رکھ جیری بھی گل میں کراں، جیرا بھی کم میں کراں، تے میرے تے سوال نہیں کرنا حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں تینوں آپ دی وضاحت نہ کر دیا تے نہیں پوچھنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہو گیا، چل پہ جی ہن خلاصہ کریے، وقت شارٹ کٹ کریے تاکہ گل مک جائے، سمجھ بھی آ جائے پوری۔ چل پہ دونوں حضرات چل دے، دریا دا کنارہ آ گیا ہے، کشتی والے کشتی لے ہے، ملا کشتی لے ہے، یہ دونوں حضرات کشتی دے اندر بیٹھ گئے۔ انہاں کشتی والا نے حضرت خضر علیہ السلام نو پہچان لیا کہ یہ تو او بہت بڑا اللہ دا نیک بندہ تے نبی ہے۔ خیر ایک کشتی دے اندر بیٹھ گئے، چل دے جا رہے ہیں، چل دے جا رہے ہیں۔ جس وقت کشتی کنارے تے پہنچن لگی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہ کیتا ہے اسے کشتی دا ایک پھٹا توڑ دیتا۔ ملا آکھے جناب تساں اللہ دے نبی ہو، بڑے نیک ہستی ہو، اساں تواڈے کول پیسے نہیں لیندے۔ انہاں یہ گل کیتی، خضر علیہ السلام نے کہ کیتا انہاں دی کشتی دا پھٹا توڑ دیتا۔ اللہ دا قرآن آدا ہے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹھیا یار انہاں تا کشتی دا پھٹا ہی توڑ دیتا ہے تے انہاں کرایہ نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہا یا حضرت میں نو سمجھ نہیں پئی آندی، اگلا چنگیائی کر رہے ہیں تے اساں انہاں نال ایک کم کر رہے ہیں، میں نو تا سمجھ کوئی نہیں آندی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا انج کیوں کیتا نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیتا ہے ان قال انکا قال لما قل انک لن تستطیع معی صبرا۔ جناب تانوں میں پہلے آکھیا میرے نال تہاڈا گزارا نہیں ہو سکدا، تساں صبر کوئی نہ کر سکسو، تے جناب تانوں میں پہلے آکھیا تساں صبر کوئی نہ کر سکسو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو یاد دہانی ہوئی تو فرماون لگے لا تو آخذنی بما نسیتو، جناب معذرت ویری سوری جناب میں بھول گیا تے مینوں میرے گرفت نہ کرو تے پوچھ گچھ نہ کرو، مہربانی کرو تے ہن میں کوئی گل نہ کر سا۔ فانطلقا، اللہ دا قرآن آد ہے دونوں اگے چل پے تے چل دے جا رہے ہیں تے چل دے جا رہے ہیں حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ حضرت خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جاندیاں اچانک ایک بچہ نظر آیا ہے تے اللہ دا واسطہ نے میرے والے ویکھو۔ او حضرت بڑے مصروف بیٹھے ہو سر، میں تواڈے واسطے بیٹھا یار، چند منٹ تو وفا کرو چاہ۔ بزرگوں کی زیارت ثواب ہے، علماء بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، ہر اعتبار سے قابل قدر ہیں، میں اس سے نہیں روک رہا، لیکن تھوڑا سا قرآن سننا بھی ثواب ہے نا، ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے نا۔ ہاں بہرحال ٹھیک ہے، آگے سنیں جی۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، اگے گئے تھے کہ بچہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے کی کیتا بچے نو پکڑے ہے، اللہ دا قرآن دا فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے بچے نو قتل کر دیتا۔ جو ہی بچہ قتل ہویا حضرت خضر علیہ السلام نے عمل کیتا تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اقتلت نفسا زکیہ، جناب تساں تا بغیر جرم دے بندہ مار چھوئے۔ اللہ اکبر، اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لک جیت شین، جناب تبوں ڈاڈا کام چکیتا نہیں،
بڑا عجیب کام ہے. آپ نے بغیر کسی اس کے آپ نے اس کو قتل کر دیا بندے کو. حضرت خضر علیہ السلام فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. لہجہ چینج ہو گیا. تب توجہ کرنا, پہلی گل تے او کشتی دا پھٹا ترٹیا, اوتے حضرت خضر علیہ السلام فرمایا الم اقل, کیا تے آکھا میں تینوں آکھیا نہیں. اتنے صرف یہ گل تھی. اتنے اللہ دے نبی آدن الم اقل لک, یار میں تینوں آکھیا نہیں. لے جو چینج ہو گیا. انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی. موسیٰ علیہ السلام کل جناب مہربانی کرو ہن چ مینوں معاف کرو تے جے ہن میں سوال چ کراں تواڈے کول فلا تصاحبنی, وت مینوں اپنے نال نہ چلاونا. تاری میری وجودائی ہو ویسی اگر میں ہون کر بیٹھا سوال تھا. فلا تو صاحبنی قد بلغت فانطلقا, چل پہ اگے چل دے جا رہے ہیں تے چل دے جا رہے ہیں. اللہ پاک فرمائے حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلا فابوا ان یضیفوہما. موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام گئے ایک علاقے دے اندر. انہوں نے آکھیا نے یار اسا مہمان ہاں تے ساری کوئی خدمت کرو, کوئی کھانا پینا کوئی تعاون سارے نال کرو. فابو, قوم والا کہ تساں وہابی لگ دے ہو, اسا تہاڈا تعاون نہیں کرنا. عرساں تے قوالیاں تے کلاں تے جمراتاں تے برسیاں تے چلماں تے دھمالاں تے ڈانداں دیاں ریساں تے یہ ہیں نا تھوڑے لگے. ہاں جلسے پورے, ہاں پورے جلسے انہاں تے اساں پیسے لا لے ساں تے وہابیاں نو تو کدے ہونا نہیں نا. ہاں اے تا ساری اکا پیو ڈاڈے دی ساری ریت آ رہی ہے. اسے ایک کام نہیں کر دے ہوندے. آج ہی کئی لوگ ہوندے نہیں وہابیاں نو. اچھا مزے دی گل ہے عیاشیاں ساریاں تے لوٹا آسن پیسے, ٹھیک ہے. محلے دے اندر کوئی بیوہ ہے, یتیم ہے, فقیر ہے, غریب ہے, مسکین ہے, اس نو روپیہ ہی نہیں دے ہونا. کما بھائی, ایرا جوان ہٹا کٹا کما نہیں سکتا تو کئی تو پھر ایسے پتہ کیا ہوتے ہیں, کئی بندے کہتے ہیں تساں یار ہر سال عمرے تے ویندے پے ہو, ہر سال تو ایک دفعہ عمرہ کرو نفلی عبادت ہے, باقی پیسے غریباں چ ونڈو. آدن نہ کئی لوگ سنو اس نے یار. اس کو ایک عالم نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا عجیب بات ہے یار, ہمیں لوگ کہتے ہیں جی ہر سال عمرے پہ جاتے ہو اور ایک دفعہ عمرہ کرو باقی غریبوں کو پیسے دو. انہوں نے فرمایا اے دسو یہ آسانو سبق دیندہ کھڑا ہے, یہ آسانو سبق دیندہ کھڑا ہے. او دے کول پوچھو بے تو اپنی جیب دے اندر 30,000 50,000 لاکھ روپے دا موبائل چاہ کے ودے ہیں, ٹھیک ہے. تو آدھے نیکی والے پاسے نہ ونجو تے غریباں نو چڑے ہو. تو انج کر 15,000 اللہ موبائل چلے, اتلے پیسے غریباں نو چڑے, ایڈے تینوں موت پوندی ہے. دوسرا واسطے ہم بڑے مفتی بن کھلونے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. انہاں کہا جی فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا, اللہ دا قرآن آدھا انہاں کہا سوائنہ دی خدمت مہمان نوازی تا کیتی کی رہی نہیں. مہمان نوازی کریں دے, میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی, میں تو ماشاءاللہ کھا پی کے ہاتھ فٹ فاٹ بیٹھا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. انہیں مہمان نوازی کریں دے ہو نا. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بندہ توارے جو ایماندار ہے, ایمان والا ہے, اس نو چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے. متھے تے بارہ نہ بج وجن کہ یار میرے گھر مہمان کے آ گیا یار میں کتھوں کھا ویسا. بہرحال فابوا ان یضیفوہما, انہاں کہ جی اساں تا تہاڈا تعاون کوئی نہیں کر دے. اللہ دا قرآن آدھا فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما. یہ دونوں بیچارے مایوس ہو گئے, انہیں چلن لگے تے نظر پہ گئی ایک دیوار تے. بس ان گل مکن آلی بھیڑے تو نو پہ بیٹھے, بس گل مکن آلی ہے جی, مکن آلی بالکل. اے چلن لگے تے اچانک نظر آ گئی ایک دیوار بالکل انہیں گرن دے قریب آئی. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیتا, موسیٰ علیہ السلام دے نال رل مل کے اس دیوار نو گرا کے صحیح طریقے نال نویں سروں تو بنا کے فٹ فاٹ کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, کشتی چ بیٹھے ہاں, انہاں کرایہ بھی نہیں لیا, بھلا کیتا نے انہاں نو تساں بدلائے دیتا ہے جو کشتی دا پھٹا توڑ دیتا ہے.
دوسری جگہ تے گیا بچہ آئی بغیر قصور دے تسا مار دیتا ہے، تیسری جگہ تے آیا اتھے آ کے انہاں دے کول اسا مطالبہ کیتا ہے، انہاں ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی، تسا انہاں دیاں دیواراں ودے بڑھندے ہو۔ جناب مینوں تا سمجھ نہیں آئی، خضر علیہ السلام فرمایا ہذا فراق بینی و بینک، ہن تیری میری جدائی دا وقت آ گیا جناب، ہن تساں تے میں کٹھے نہیں چل سکدے، ہاں تساں اپنے راہ چلو میں اپنے راہ، البتہ اے جڑے ترے کام ہوئے نے انہاں دے بارے سن لو ذرا، کہ سن لو او جڑا پھٹا توڑیا ہے کشتی دا، اصل دے اندر اس علاقے دا ایک جابر بادشاہ تے حکمران ہے، او جیندی کشتی ویکھے آنا بے عیب تے سونی ستھری او غریبہ کولو کھس لیندا ہوندا ہے، میں اس دے اندر پھٹا توڑ کے عیب پیدا کر دیتا ہے بھئی یار اے غریب بیچارے مزدوری کریں دین انہاں کولو او ظالم تے جابر کھس نہ لوے، میں او دا اے فائدہ کیتا ہے۔ دوسرا اے جرا بچہ میں قتل کیتا ہے، اے بچہ میں تائیں قتل کیتا ہے، ابوہما صالحہ، ادھے والدین بڑے نیکن لیکن اے بڑا بدبخت ہے، اللہ پاک نے مینوں ادھے بارے معلومات دیتیاں، اے بندہ بڑا بدبخت ہے، بڑا ہو کے والدین نو بھی پریشان کریا، اس واسطے میں اللہ دے اذن نال اس نو مار دیتا ہے۔ اچھا تے تیسرا کہ جی اے جری ہائی بستی والے انہاں تا سارے نال تعاون نہیں کیتا، ٹھیک ہے، لیکن انہاں دے اندر اے جری دیوار گرن والی ہے، اے دے تلے ایک خزانہ جمع ہے، اے ایک یتیم بچہ ہے چھوٹا، انہاں دا خزانہ موجود ہے، ادا والد فوت ہویا ہے تے دیوار گرن والی ہے، دیوار ڈھیپ ہویا، خزانہ ظاہر ہو ونیا، لوگ لٹ پٹ کے لے ونجانا، اسا کہ میں کہ کیتا ہے دیوار نو درست کر دیتا ہے تاکہ کافی عرصہ اور دیوار کھڑی رہے، بچہ جوان ہوئے تے جا کے اس اپنے مال تے خزانے نو حاصل کر لوے۔ اے یاد رکھو اے واقعہ تانوں قرآن دا میں تانوں سنایا ہے، کیوں سنایا ہے؟ تانوں اس واسطے سنایا ہے کہ علم بڑی دولت ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، اے روح دی غذا تے خوراک ہے، جدو اے روح نو ملدی ہے انسان سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندا ہے، پر اس نالو اپنا سانگا تے تعلق کٹن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ جے علم نہ ہوے بندے کول، بندہ وقت مشرکاں دے جنازے ودا پڑھدا ہوندا ہے، وقت مشرکاں نو بندہ دھیاں ہی ودا دیندا ہوندا ہے، مشرکاں کول بندہ دھیاں لیندا ہی ودا ہوندا ہے، وقت سارے کلنا تے جمراتاں تے رسماں تے چیلماں انہاں سارے معاملات وچ بندہ انہاں دا مونڈا ہی بنا ودا ہوندا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ ان دی روح مضبوط نہیں، روح مضبوط نہیں تا ایمان مضبوط نہیں، ایمان تا آوے جو اللہ دا قرآن ہوئے، قرآن وہ ایسی کتاب ہے۔ آخری جملہ سن لو توجہ نال تے دعا کرن حضرت صاحب، آخری جملہ اے ہے اللہ دی ذات دی قسم ہے، دنیا دیاں جتنیاں بھی کتاباں پڑھ لو، جتنیاں بھی کتاباں پڑھ لو، بڑے تو بڑے شیوخ دیاں کتاباں پڑھ لو، اس نال ہو سکتا ہے تواڈا عمل یا تواڈے عمل دی اصلاح تا ہو جائے، لیکن عقیدہ تے ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ عقیدے واسطے اصولی کتاب اللہ نے قرآن بھیجی نے بھائی، عقیدے واسطے قرآن اللہ نے اے اصولی کتاب بھیجیے، اینو پڑھ عقیدہ بنا، اے دی تشریح والی حدیثاں تے علماء دی کتب او پڑھتے اپنا عمل بنا، لیکن اینو چا رکھ پر چھتی تے اطلاق کرتے الماری دے اندر تے خالی کتاباں تے فضائل تے مسائل تے فلاں انہاں تے کم چلائی رکھتا ایمان عقیدہ نہیں بندا، بات نتیجہ اے ہوندا ہے کہ بندہ ہوندا تا اپنے آپ نو موحد اخواون والا ہے، لیکن کھلوتا وقت بدتیاں نال ہوندا ہے، موحداں دی مخالفت ودا کردہ ہوندا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس قرآن نو نہیں پڑھیا، قرآن جو ایمان بندا ہے، روح نو خوراک ملدی ہے، او کئی نہیں سکھی، تا واسطے آج او بندہ غیرہ نال تا کھڑا ہے، اپنا دا دشمن بن گیا۔ اس واسطے کوشش کر سو قرآن سکھن دی، اللہ سارے نو عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت صاحب